بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. اچھا میڈم، یہ ابھی پاناما کا فیصلہ بھی آنے والا ہے، ابھی تو اس کے اوپر مختلف قسم کے لطیفے بھی سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گئے ہیں. تو پی ٹی آئی کی جو یہ سیاست اس وقت ہے، اس کو بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اس سیاست کی وجہ سے آپ کو نقصان ہوا ہے فائدے کی بجائے. ایگری کرتی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں ہم نے جو ایک پورا نیریٹو تھا نا پاکستان کی ٹریڈیشنل روایتی سیاست کا، وہ ہم نے اس میں ڈینٹ ڈالا ہے. ہم نے ایک نیا طریقہ کار اپنایا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، ہم انصاف کے لیے لڑیں گے، چاہے سڑکوں پہ، چاہے پارلیمنٹ میں، جو بھی فورم اویلیبل ہے ہم سب فورم پہ لڑیں گے. اور ہم نے روایتی سیاست نہیں کرنی مکا کی کہ اچھا. خان صاحب کی بہت کمٹمنٹ ہے اور پوری پارٹی کی کہ ہم نے انصاف کی جنگ لڑنی اور اکاؤنٹیبلٹی کی، کیونکہ کرپشن نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا ہے. اور اب جب آپ کی لیڈرشپ کرپٹ ہے، منی لانڈرنگ کے چارجز ہیں ان پہ، تو پھر اوپر سے شروع ہوتی ہے کرپشن. اگر اوپر سے نہیں رکے گی تو نیچے بھی نہیں رکے گی. ویسے وہ تحریک انصاف کی تحریک سے ڈرتے ہیں گورنمنٹ والے، اور سے کسی تو نہیں ڈرتے. کیونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے. آپ کا ایک بیان آتا ہے، شام کو پورے وزیروں کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. وہ 4 پریس کانفرنسز کوشش کرتے ہیں. نہیں، ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کئی کیو لیک کے آئے ہوئے ہیں جو منسٹریز ڈھونڈ رہے ہیں. اب وہ سمجھتے ہیں کہ گالی گلوچ جتنی وہ پی ٹی آئی کو دیں گے ان کی منسٹریز پکی ہوں گی، لیکن ابھی تک کسی کی ہوئی نہیں. اچھا، آپ عمران خان کے چونکہ ترجمان بھی ہیں، ایک پچھلے دنوں نعیم الحق صاحب کا بیان آیا جنرل کیانی کے حوالے سے. آپ واقعی ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہرانے میں ان کا کوئی کردار تھا؟ دیکھیں، آئی تھنک کیونکہ جنرلی تو 2013 کے انہوں نے کچھ مس انڈرسٹینڈ کیا جس کالم کا وہ ریفرنس دے رہے تھے، اور یہ ان کا پرسنل بیان تھا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی کا. اور ٹھیک ہے وہ سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہیں، لیکن ٹویٹر پہ ہر انسان اپنی پرسنل ویوز بھی دیتا ہے. کئی دفعہ آپ ٹویٹس کرتے ہیں جو کہ نہیں ہوتی پارٹی کی ویو پوائنٹ، پولیٹیکل بھی نہیں ہوتی. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ کلیریفائی کر دیا تھا، اور بہتر ہوتا اگر وہ نہ کرتے یہ ٹویٹ، اور پھر ٹی وی پروگرام پہ بعد میں آ کے انہوں نے وہی سٹانس لیا جو میں سمجھتی ہوں کہ غلط تھا. لیکن انہوں نے کیونکہ کلیریفائی پھر کر دیا کہ یہ ان کی پرسنل ویوز ہیں، تو آئی تھنک کہ انسان ہوتا ہے. خان صاحب پارٹی کے اندر ڈکٹیٹر ہیں یا بات سنتے ہیں سب کی؟ اگر ڈکٹیٹر ہوتے تو ایسی کوئی سٹیٹمنٹ کوئی بھی نہ دیتا. صحیح. نہیں، خان صاحب ساری ویو پوائنٹ سنتے ہیں، اور لوگ خان صاحب کے سامنے آرگیو بھی کرتے ہیں. اس طرح میں تو سوچ بھی نہیں سکتی، جس طرح کئی تو ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے پی ایم ایل این یا پی بی پی کے کولیگ سے، جس طرح ہماری ڈائیلاگز ہوتی ہیں پارٹی میٹنگز میں، وہ خود حیران ہو جاتے ہیں. اور کہ اس طرح آپ کیسے خان صاحب بول رہے ہیں تو آپ ان کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے، یہ آپ یہ کریں. تو بٹ ہماری پارٹی میں یہ جمہوری رویہ ہے ابھی. یعنی کہ سنی جاتی ہے بات سب کی؟ اگری کریں یا نہ کریں، سنی جاتی ہے آپ کی بات. ٹھیک ٹھیک. ہاں. اچھا، ایک عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو پارلیمنٹ میں لے آئیں تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف بھی آ جائے. دیکھیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ خان صاحب آئیں، بٹ ان کی اور بھی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اور خان صاحب جب بھی پارلیمنٹ میں آئے ہیں انہوں نے بہت اچھی بالکل، اسٹیٹمنٹس دی اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم یہی ان کو کہتے ہیں، اور ریکارڈ بھی رہتا ہے ہسٹری کے لیے. لیکن دیکھیں، خان صاحب کا آنا اچھا ہوگا، لیکن کمپیئر نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، بالکل. خان صاحب نہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے نہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. لیکن اور پارلیمنٹ پرائم لیڈر تو ہے. منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئے، کیونکہ یہ پارلیمانی جمہوریت ہے ہماری. تو پرائم منسٹر کا یہ کوئی بہانہ نہیں بن سکتا کہ خان صاحب نہیں آ رہے تو وہ بھی نہیں آ رہے. صحیح. اچھا، اس میں یہ بھی تھوڑا سا فرمائیے گا کہ جو یہ ابھی ایک کہا جا رہا ہے کہ سڑکوں پر آنے کی بھی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اب جلسے جلوس تو آپ نے شروع کر دیا، کوئی 1 سال سے کم رہ گیا، تو اگر پاناما کا فیصلہ کس قسم کا آ جاتا ہے تو پھر عمران خان کی کیا حکمت ہم نے عملی؟ کہا ہم ایکسیپٹ کریں گے جو بھی فیصلہ آئے گا، لیکن ہماری یہ رائٹ بھی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جائیں اور اپنا موقف لوگوں کو پریزنٹ کریں. صحیح. اچھا، دوسرا یہ تحریک انصاف کی تنظیم سازی، پھر انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائے، وہ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دو الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ انتخابی نشان. ویسے مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ جو سب سے جمہوری پارٹی ہے اس ملک میں، اس کے پیچھے الیکشن کمیشن پڑی ہے، اور جس طریقے سے جعلی الیکشن پی ایم ایل این نے کرائے اس میں تو الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض نہیں تھا. صحیح. یا جس طریقے سے پی 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 کے الیکشن ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمارے انٹر پارٹی الیکشن ہونے والے ہیں،
کیونکہ ہم نے جنرل الیکشن میں آنا ہے تو الیکشن تو ہونے تو الیکشن کمیشن والوں کو آپ نے کیا کہہ دیا ہے؟ وہ سب کمیٹی کا آپ کو یاد ہوگا، ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں، کیونکہ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا ان سے. ہوں وہ میں نے چیئرمین جو زاہد حامد ہے ان کو کہا میں ایک سوال پوچھنا ہے الیکشن کمیشن کے سیکرٹری سے. اخبار میں خبر آئی ہے ہوں کہ پروونشل الیکشن کمیشنز کی سینئر پوسٹ جو ہیں وہ فل نہیں ہو رہی ٹھیک اور ایڈ ہاک طریقے سے نیچے سے اوپر لوگوں کو ٹیمپریرلی لگایا جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہوں اور وہ میرے ساتھ ڈاکٹر الوی بیٹھے تھے اور شفقت محمود، تو میں نے ان کو کہا، نہیں شفقت محمود تھے، ڈاکٹر الوی سے صرف، میں نے کہا لگتا ہے الیکشن کی ریگنگ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی ہماری انسلٹ ہو گئی ہے، ہم جا رہے ہیں. یعنی کہ اب ہم ان سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. دس از الیکشن کمیشن کا ایٹیٹیوڈ بالکل غلط تھا. اور میں نے اس وقت بھی کہہ دیا، میں نے کہا اٹ واز نو offense ٹو یو اینڈ آئی اپولوجائز اف یو ٹیکن offense، بٹ یہ سوال میرا جائز ہے لیکن اور آپ جواب دیں اس لیکن کا. یہ بھی تو ہے نا کہ ہر ادارہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہے. نہیں یہی میں نے کہا کہ آپ کو جواب تو دیں سوال کا، ہم نہیں، ہم جا رہے ہیں یہ وہ. اس کا مطلب ہے وہ گلٹی تھے، ان کو پتہ ہے انہوں نے کوئی غلط کام تو کیا. سنا تھا کہ اسپیکر صاحب صلح کرانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ انہوں نے کہا کہ آپ مل لیں ان سے. ہم نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر ملک سے باہر ہے، ہم آ نہیں سکتے ان کی اجازت کے بغیر. صحیح. تو ان کی اجازت کے بغیر واک آؤٹ تو وہ کر گئے تھے. اچھا، یہ بھی تاثر کہا جاتا ہے نا کہ ایک کلچر آپ نے غیر روایتی سیاست کا تو متعارف کرایا، لیکن یہ بھی الزام دیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ جو گالی گلوچ کی سیاست ہے یہ بھی انہوں نے متعارف کرائی. میری بات سنیں، آپ سارا دیکھ لیں. خواجہ آصف نے مجھے گالی جی گلوچ بالکل. کی، وہ جو ان کا دوسرا بندہ ہے جس نے مراد سعید کی بہنوں کے بارے میں کہا، جوید لطیف. اور جو لینگویج آپ دانیال عزیز یا طلال چودھری سے سنتے ہیں یا رانا ثناء اللہ سے، تو گالی گلوچ کا کلچر کون کر رہا ہے؟ صحیح. تو یہ الزام صحیح نہیں ہے پی ٹی جو آئی میں. خود کر رہے ہیں گالی گلوچ وہ ہم پہ لگا رہے. ہم سخت آواز میں بولیں گے، ہم چیلنج بھی ان کو کریں گے. ہم شاید کیا کہتے رسپیکٹ ارن ہوتی ہے، تو اگر آپ کا بیہیویئر غلط ہے تو پھر آپ کی عزت کون کرے گا؟ تو لیکن ہم نے گالی گلوچ نہیں کی. گالی گلوچ پی ایم ایل این کرتی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے وہ کھیلوں کی اصطلاح کی دو چیز استعمال کی، ریلو کٹا اور فٹیچر وغیرہ، اس کے اوپر بھی بہت گالی لمبی. تو نہیں ہے نا، نہیں وہ تو صحیح ہے، وہ تو کھیلوں میں چلتا ہے ایسا. گالی تو نہیں ہے، اٹس نارمل لینگویج جو سپورٹس میں یہ ہوتی ہے یوز. صحیح. ٹرمنالوجی وہی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سپورٹس میں یوز ہوتی ہے، لیکن گالی گلوچ نہیں ہم نے کیا. اچھا، دوسرا یہ عمران خان صاحب نے اس دن کہا لاہور میں، انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت جو چل رہا ہے نورا کشتی ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی نورا آپ کو کشتی؟ نہیں لگ رہا کہ نورا آپ کشتی ہے؟ وہ سعد رفیق تو کہتا ہے جی پکی کشتی ہے. میری بات سنیں، ان کی ایک ہسٹری ہے نا، کیونکہ میاں صاحب سندھ جا رہے ہیں، وہ پنجاب آ رہے ہیں. لیکن ان کی ایک ہسٹری بھی تو ہے نا مکا کی. ہوں. تو جب آپ ان کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو پھر یہ سوالات تو اٹھتے ہیں کہ مکا ہے کہ نہیں. تو دونوں پی ٹی آئی کے خلاف اس کا مطلب الائنس بنانے جا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں، ہم نے تو الیکشن لڑنا ہے، چاہے وہ الائنس بنائیں یا علیحدہ علیحدہ ہم سے لڑیں، ہم نے تو ان سب پارٹیز کے خلاف لڑنا لیکن ہے. الیکشن لڑنے سے آپ کی ایک اور بات یاد آ گئی. ایک بیان آیا تھا خان صاحب کا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انتخابی اصلاحات میں ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم بائیکاٹ کی طرف بھی جا سکتے نہیں، ہیں. ہم نے کہا تھا اگر کیونکہ آپ کمیٹی کے اس کی رکن بھی ہیں. الیکٹرل ہم نے کہا اگر الیکٹرل ریفارمز نہیں ہوتے تو پریزنٹ سسٹم میں الیکشن لڑنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ یہ سسٹم کرپٹڈ ہے ٹوٹلی. اور الیکٹرل ریفارمز ہو رہے ہیں اور ہم نے تو اپنے پورے جو ہم چاہتے ہیں ریفارمز وہ تیار ہو گئے. کل ہماری فائنل میٹنگ تھی، ہم وہ الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کو ایز اے پیکج اب وہ پریزنٹ کر دیں گے ہماری پارٹی کی طرف سے. کچھ چیزیں تو آلریڈی ہم نے ڈلوا دی ہیں ریفارمز میں. تو میں سمجھتی ہوں اب حکومت کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے ان ریفارمز کے لیے. تو اگر تو وہ ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن کے بہتر چانسز ہیں صاف اور شفاف. کیونکہ آپ سیدھی بات کرتے ہیں، یہ جو ایک کہا بھی جا رہا ہے ایان علی سے لے کر شرجیل میمون، آصف زرداری کی واپسی، محمد سعید کاظمی کی رہائی اور بہت سے لوگ رہا ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی حکومت نے نہیں کیے، عدلیہ نے رہا کیے، ڈیل کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. آپ کی اپنی کیا سیاسی سمجھ بوجھ ہے اس بارے میں؟ کنوینینٹ فیصلے آئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں اس کے پیچھے بہت سی چیزیں ہیں جو یہ بڑا آپ نے ایک بڑا محتاط لفظ استعمال کیا ہے، کنوینینٹ. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ کوئنسیڈنٹ کہہ لیں، کوئنسیڈنس کہہ لیں، جو کہہ لیں
کہ ملٹری کورٹس میں بھی فائنلی اگریمنٹ ہوگی, رہائیاں بھی ہو گئیں. تو اب آگے میں کیا اس سے کہوں, ہماری قوم عقل مند قوم ہے, سمجھتی ہے ساری چیزیں. ایک تو چیز چل رہی ہے, پاناما والا ایشو چل رہا ہے, ان کے اوپر بھی الزامات ہیں, پیپلز پارٹی والوں کے خلاف بھی الزامات ہیں. آپ ایک ایسے سیاسی بھنور سے نکلنے کی کوشش کریں, آپ سے مراد آپ کی جماعت, کہ آپ کو ایک نہیں دو جماعتوں کا اور بڑی مضبوط جماعتوں کا سامنا ہے, پھر بھی آپ کانفیڈنس ہیں کہ اس بھنور میں سے آپ نکل جائیں گے اور اوپر آئیں گے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری کمٹمنٹ ہے قوم کے ساتھ, چاہے ہمارے ساتھ الیکشن میں اگر فیئر اینڈ فری ہوں تو جو بھی رزلٹ آئے, لیکن ہم نے اپنی جنگ لڑنی ہے کرپشن کے خلاف, کیونکہ ملک کے حالات تباہ ہوتے جا رہے ہیں, اور کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا. ابھی جو زرداری صاحب نے الزام لگایا ہے کہ یہ موٹر ویز کے منصوبے, اس میں کمیشن وغیرہ کھایا جا رہا ہے, یہ موٹر ویز کے جو منصوبے وغیرہ بن رہے ہیں, کمیشن کھانے کی انہوں نے بات کی کہ کمیشن کے لیے ہو رہے ہیں, میٹرو بسز, یہ جو اورنج ٹرین اورنج ٹرین ہے, اس کے علاوہ یہ جو نہیں, تو زرداری صاحب کو تو پتا ہوگا کہ کمیشن واضح ہو جاتی ہے. ہمارا خود موقف ہے کہ جو خرچہ آیا ہے اسلام آباد کی میٹرو بس کا یا لاہور کی, اور جو اورنج ٹرین, ایک تو جو انوائرمنٹل تباہی کر رہی ہے اور دوسرا جو کاسٹنگ آ رہی ہے, اس پہ ضرور کمیشنز بنی ہیں. اچھا, دو چھوٹے چھوٹے لائٹس والوں کے وقت ختم ہو رہا ہے, ایک آپ کا لیپ ٹاپ اور ایک آپ کے بالوں کا ہر روز تبدیل ہوتا ہوا رنگ, یہ پارلیمنٹ میں بڑا زیر بحث رہتا ہے. لیپ ٹاپ تو ڈاکٹر الوی بھی لاتے ہیں اپنا, ہم نے اسپیکر نے ہمیں پرمیشن دی ہے فائنلی, دنیا جہان میں لیپ ٹاپ آتے ہیں پارلیمنٹ میں, تو لیپ ٹاپ تو بالوں کے سٹائل سے وہ رحمان ملک سے متاثر ہیں. اے خدا کا خوف کر نہیں, دیکھیں کئی لیڈیز, مین بھی, آج کل تو مرد بھی اپنے بال ڈائی کرتے ہیں. جی بالکل. تو میرا صرف لاجک یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈائی کرنے ہیں تو جو رنگ آپ کو پسند ہے وہ ڈائی کریں. صحیح. یہ کیا ٹریڈیشن ہے, یعنی کہ اگر ہماری عورتیں اپنے بال بلانڈ کر لیں تو ایکسیپٹیبل ہے. صحیح. تو بلانڈ کے بجائے اگر میں نے گرین اور پرپل کیے تو کیا حرج ہے. اچھا, اسی سے بات کرتے ہیں, ایک وومن کاکس بھی بنا ہوا ہے جس کی آپ بھی وہ رکن پی ہیں. ایم ایل این کوکس ہو گیا ہے ویسے. ان کی عورتیں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی. انہوں نے پہلے خواجہ آصف کے خلاف نہیں کوئی سٹینڈ لیا, پھر جب ساری اپوزیشن کی عورتوں نے ایک پٹیشن سائن کی بریچ آف پریولیج کی کہ ہمارے خلاف ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے فنڈز کے ایشو پہ, اور کئی ہمارے مرد ممبرز نے بھی سائن کیا. پہلے پی ایم ایل این کی کوکس کی عورتوں نے سائن کیا, پھر ان کو ڈنڈا آیا ادھر سے, انہوں نے اپنے سگنیچرز وِدڈرا کر لیے. ٹھیک. تو یہ ویمن کے ایشوز لیتے ہی ٹیک اپ ہی نہیں کرتے, اور ان کی ایکٹیویٹی دیکھیں 0/0 ہے بیسکلی. لیکن پارلیمنٹ میں اگر جو رپورٹس آتی ہیں, سروے رپورٹ, اس میں تو وومن ہی ساری پارلیمنٹیرین کی کارکردگی آپ اگر دیکھیں بائی اینڈ لارج اپوزیشن کی عورتوں کی اپوزیشن کی ہے. اچھا ٹھیک. اچھا, وفاقی دارالحکومت میں چونکہ آپ رہتی ہیں, پانی کا مسئلہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی نے احتجاج بھی کیا, اس احتجاج کے بعد کوئی فرق پڑا؟ میرا خیال میں سی ڈی اے کو کچھ تو ایکشن لینا پڑے گا اس مسئلے کا. ہمارے ایم این اے ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے اس پہ کافی ایشو کو ٹیک اپ کیا. اسلام آباد کے بہت مسئلے مسائل ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اسلام آباد کی ریپرزنٹیشن, اور یہ آپ کو پتہ ہے ویمن سیٹ ہی نہیں ہے اسلام آباد کی. صحیح. اگر میرا ووٹ یہاں رجسٹر ہوتا تو میں ویمن سیٹ پہ آئی نہیں سکتی تھی, بٹ میرا کیونکہ شروع سے گاؤں میں رجسٹرڈ ہے تو اٹ واز ناٹ این ایشو. اچھا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ 2018 کے انتخابات ہم جیتیں گے, حکومت بنائیں گے. پی ٹی آئی کس حد تک کانفیڈنٹ ہے کہ آپ جیتیں گے, آپ حکومت بنائیں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں ہم جیتیں گے. ہر پارٹی الیکشن میں اسی مقصد کے لیے آتی ہے کہ وہ الیکشن جیتے گی اور کچھ کام کر سکے گی, اور ہماری تو یہ بلیف ہے کہ انشاءاللہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے. زرداری صاحب کی اپنی سوچ ہے, ہی از ویلکم ٹو اٹ. بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے شیری مزاری صاحبہ کی جو باتیں ہیں وہ سنی, سیاست کے اوپر بھی اور خارجہ امور کے اوپر بھی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.